جی جی جی۔ اچھا سر، اب ایک اور سوال ہے، وہ سوال حدیث کرتاس کے حوالے سے کیا جاتا جی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے حکم دیا کہ مجھے قلم اور پیپر لا دو تاکہ میں آپ کے درمیان کچھ ایسا لکھ دوں جس سے آپ جو ہے یہ کسی بھی قسم کے بہام یا فساد میں نہ پڑے، تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مشورہ دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیا، یعنی کہ پیپر اور قلم نہیں دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشورہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو وہ پیپر دیا جائے، اور اس میں آتا یعنی کہ اس حدیث میں ہے کہ گھر والوں میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے وہاں پہ صحابہ کا لفظ استعمال کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اہل بیت میں۔ اب ذرا یہ تھوڑا سا حدیث کرتاس کے نا ذرا وہ بیک گراؤنڈ بتائیے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام علی کی خلافت کا اعلان ہو ہی گیا تھا گدی کے منہ پہ، تو یہ حدیث کرتاس میں پھر وہ کیوں لکھنا تھا؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کے آخری سوال کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کا ایک دفعہ بیان کیا گیا ہو تو اس کو مزید مستحکم کیا جائے، اس پر مزید تحقیق کیا جائے اور اس پہ ایک تحریری اثر، تحریری سند بھی رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کیونکہ مسئلہ امامت و خلافت اتنا اہم مسئلہ ہے اور اسلام میں سب نزاعات کا جڑ یہی مسئلہ امامت و خلافت ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید کے طور پر اسی بات کو تحریراً بھی لکھا دیں تاکہ سب پہ اتمام حجت ہو جائے تو اس میں کوئی حرج، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری طرف حدیث قرطاس کا اصل واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری جب نہایت شدید تھی، منڈے کو ان کا انتقال ہوا، اس سے کچھ دن پہلے تھرسڈے کو یعنی جمعرات کو ان کے گھر میں صحابہ کا اجتماع تھا، تو انہوں نے حکم دیا کہ قلم و کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں ایک ایسی وصیت آپ کو لکھا دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ واجب الطاعہ ہیں، ان کا ہر حکم اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور ان کے حکم کی مخالفت کرنا فسق ہے، فجور ہے یا کفر ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ اس وقت اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نہایت بیماری کی حالت میں کوئی ایسی چیز لکھانا چاہتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں بھی ہیں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یہ کوئی مفصل تفسیر کی کتاب یا حدیث کی کتاب یا شریعت کی کتاب یا احکام کی کتاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی حالت یہ ہے۔ یہ ایک مختصر بہت ہی اہم جو بات ہے کہ اس سے خلافات کا نزاع ہوگا، اور بعض احادیث میں یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد تم کبھی اختلاف نہیں کرو گے، کہ سب نزاعات کا اس میں خاتمہ ہوگا، بیان کریں گے، اور یہ سوائے امامت و خلافت کے کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ سب خلافات اور سب نزاعات اور سب بدعات کا جڑ کیا ہے؟ مسئلہ خلافت و امامت میں نزاع اور اس میں اختلاف ہے، اس کا وجہ یہ ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھانا چاہتے تھے، لیکن قریش کے افراد جن کی طمع تھی اور جن کی لالچ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہم لیں گے اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اور اہل بیت علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طاقت میں آنے نہیں دیں گے، ان کو امامت نہیں دینے دیں گے، وہ بخوبی سمجھ گئے کیونکہ وہ نہایت ذہین تھے اور وہ سمجھ گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مخالفت کا آغاز کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لکھنے دیا اور کہا کہ یہ تو ہذیان کہہ رہے ہیں، اور یہ الہذیان کے الفاظ بخاری میں، مسلم میں موجود ہیں، اور اس کا کہنے والا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، اس گروہ کا لیڈر عمر بن الخطاب تھے اور انہوں نے یہی الفاظ کہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے جب یہ الفاظ کہے تھے تو گھر میں موجود افراد، اہل بیت سے مراد وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پنجتن پاک اصحاب کسا نہیں ہے، اس کمرے میں موجود افراد آپس میں ان کا اختلاف شروع ہو گیا تھا، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سند لکھائی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں تو لکھی جائے، تو دوسری طرف اختلاف کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بخوبی دیکھا کہ اس وقت یہ سند نہیں لکھنے دیں گے، کیونکہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں تو یہ بے احترامی کا انتہا ہے، اور اگر وہ اصرار کریں تو بات لڑائی تک پہنچ جائے گی اور خون یہاں پہ بہیں گے، خانہ جنگی شروع ہوگی، تو انہوں نے ان سب کو وہاں سے نکال دیا، پھر ان کی ملاقات بھی نہیں، اور یہ آخری ملاقات تھی عمر کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ ان کو گھر سے بے احترامی کی وجہ سے نکال دیا ہے، اور اس کے بعد عمر اور ابو بکر کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد جب یہ چلے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وہ افراد جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے محب تھے ان کو بلایا، وہاں پہ بہت سارے افراد تھے، ان میں سلمان تھا، ابو ذر تھے، مقداد تھے، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند لکھایا، اس سند میں انہوں نے یہ لکھا کہ میرے بعد پہلا امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہوں گے، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام ہوں گے، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام ہوں گے، اور اسی طرح 12 اماموں کا نام لیا اور فرمایا کہ 12ویں امام مہدی
فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام ہوں گے، وہ سب لکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جی سر. اچھا سر، آپ نے ماشاء اللہ اس کا بہت خوبصورت بات کی. بس میرا ایک اس میں بس چھوٹا سا سوال ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کی سند کن کن کتب میں واقع کرتاز ہے؟ واقع کرتاز کا مسلمات میں سے شیعہ اور مخالفین کے درمیان اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے. یہ بخاری میں، مسلم میں، سنن نسائی میں، مسند احمد ابن حنبل میں لا تعداد اسانید کے ساتھ متعدد صحابہ سے واقعہ مروی ہے. اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھانا چاہتے تھے، کچھ صحابہ کے گروہ نے لکھنے نہیں دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ ہذیان کہہ رہے ہیں. اور اس گروہ جو مخالف گروہ تھا، ان کا لیڈر عمر بن خطاب تھا. یہ مسئلہ غیر قابل انکار ہے. صحیح ترین کتب میں، جن میں بخاری اور مسلم بھی شامل ہیں، اور تاریخ طبری وغیرہ میں، تاریخ کامل میں، الکامل میں، یہ بہت سارے اسانید کے ساتھ مذکور ہے. جی سر. اچھا سر، اس کے یعنی ایک تو یہ والا اور دوسرے اس کی سند کے اس کے بعد جو آپ نے 4 نام بتائی، یہ کن کتب میں ہے؟ یہ جو بعد میں نکالے گئے، اور یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث لکھا دیا، وصیت لکھا دی، یہ شیعہ کتب میں موجود ہے. کتاب السلیم ابن قیس الہلالی میں موجود ہے. جی ہاں.